بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہجری کے شروع میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے میں لاکھوں درہم کی مالیت کا مال و اسباب اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ مسلمان چونکہ مکہ کے قریشیوں کے مہلک جان لیوا مظالم کو سہ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی تو وہ اسلام کو مٹانے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ چنانچہ حفظ ما تقدم کے اصول کے پیش نظر مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی تاکہ کافروں کی عسکری طاقت کی بنیاد ہی مسمار ہو جائے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمان اب اس انتظار میں تھے کہ کب یہ قافلہ واپس آتا ہے۔ قافلے کے واپس ہونے کی اطلاع ملی تو 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 60 مہاجرین جبکہ باقی انصار تھے۔ دوسری طرف ابو سفیان کو جب مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار مکہ کی طرف دوڑایا اور قریش مکہ کے نام پیغام بھیجا کہ یہی موقع ہے اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے کا، تم جلدی سے اسلحہ اور سواریوں سمیت پہنچو۔ قریش مکہ تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، کوچ کا نکارہ بجایا اور 1000 سپاہی، 100 سواریاں، تیر، نیزے، بھالے، تلواریں، ڈھالیں اور جنگی ہتھیار سے لیس ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک جگہ ہے۔ قریشیوں کی فوج نے یہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے رائے دریافت کی۔ مہاجرین کے سرخیل جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدانہ تقاریر کی، جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی رائے لی۔ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جہاں تشریف لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے جیسا چاہیں تعلق بنائیں، ہم سے جو لینا چاہیں یا ہمیں کچھ دینا چاہیں، ہم ہر طرح تیار ہیں، جو حکم صادر فرمائیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہیں۔ بدر کیا ہے، اگر آپ برق غماد تک بھی جائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہیں گے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں ہم بلا چو چرا کے کود پڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، ہم قوم موسیٰ جیسی بے وفا قوم نہیں جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں، آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور بدر کے قریب ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش یعنی چھپر بنوایا گیا تاکہ آپ وہاں سے جنگی صورتحال کو بچشم خود ملاحظہ فرما سکیں۔ آج کل اس جگہ ایک مسجد ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ 16 رمضان المبارک کو دونوں فوجیں پڑاؤ ڈال چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بارگاہ الہی میں دعا و مناجات کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب بدر کا میدان رزم حق و باطل کا استعارہ بن گیا۔ جو صحابہ کرام کی جرأت و شجاعت، بہادری اور جانبازی، اللہ کی مدد اور نصرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عسکری حکمت عملی کی مثال کے طور پر تاریخ عالم میں جانا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی صف بندی کی اور دست رحمت کو بارگاہ رحمت میں دراز کرتے ہوئے التجا کی، اے پروردگار، جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو تا قیامت آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ صبر آزما امتحان تھا۔ مسلمانوں کے تلواروں کے نیچے ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے اور بزرگ بھی آ رہے تھے، لیکن اسلام کی محبت رشتوں کی محبت پر غالب تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ان کے بیٹے پر بے نیام ہوئی۔ حضرت عمر کی تلوار ان کے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے والد عتبہ پر تن گئی۔ قریش کے سپہ سالار عتبہ پر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاری ضرب لگائی۔ شیبہ کو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ عبیدہ بن سعید کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم رسید کیا۔ 2 انصاری بچوں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے غرور کو زمین بوس کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے ان کا بازو کندھے سے لٹک گیا، لیکن شیر دل مجاہد اسلام پھر بھی لڑتے رہے۔
جب لٹکا ہوا بازو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے رکاوٹ بنا تو حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کر ایک جھٹکے سے جھٹک دیا۔ ابو جہل کے مرنے سے قریش مکہ کی ہمت کافی حد تک پست ہو گئی۔ ان کے حوصلے جواب دینے لگے تھے، لیکن ان کی ایک امید ابھی بھی باقی تھی، یعنی سردار امیہ بن خلف۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی کیا جب بلال پر ستم ڈھانے والے امیہ کے جسموں کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی فوج اتری، کفر کے سرداروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، زما بن اسود، عاص بن ہشام، منبع ابن الحجاج اور ابو البختری کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ باقی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ دوسری طرف 14 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، حضرت علی کے بھائی عقیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو الاس بھی تھے۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس وقت قیدیوں سے جو وحشیانہ سلوک ہوتا تھا اس پر تاریخ کے اوراق نوحہ کنا ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا رحم و کرم کا سلوک کیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا اور ان سے حسن سلوک کا تاکیدی حکم بھی سنا دیا گیا۔ صحابہ کرام بھی اپنے جان کے دشمنوں سے ایسے کریمانہ سلوک سے پیش آئے کہ خود کھجوروں پر گزارا کر کے قیدی بھائیوں کو کھانا کھلاتے۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ میں جس انصاری کے ہاں قید تھا وہ صبح و شام میرے سامنے کھانا رکھتے، روٹی اور سالن وغیرہ میری طرف رکھتے اور خود چند کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے۔ مجھ کو شرم آتی، میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ انہی قیدیوں میں ایک شخص سہیل ابن عمرو بھی تھا جو بلا کا خطیب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کر کے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق رائے دی کہ اس کے نچلے 2 دانت اکھاڑ دیے جائیں تاکہ تقریر نہ کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ جن قیدیوں کے کپڑے خراب ہو گئے یا پھٹ گئے ان کو کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد قدرے لمبا تھا، کسی اور کا کرتا ان کے بدن پر پورا نہیں آتا تھا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا کرتا دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ منافق مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا، جو اسی احسان کا بدلہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کی رسالت کو جھٹلایا، آپ کو اپنے گھر سے نکالا، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی زیادہ سخت رائے دی، یا رسول اللہ، آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں لکڑیاں بکثرت ہیں، آپ جنگل میں آگ لگوا کر ان کو اس میں ڈال دیں۔ سب سے آخر میں مزاج شناس رسول سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی قوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، انہیں زندگی کی مہلت دیں، توبہ کروائیں، امید ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے اور فرمایا، ابو بکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ اے ابو بکر، آپ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو تو بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، تیری مثال حضرت موسیٰ جیسی ہے، جنہوں نے فرعون کے لیے اللہ سے بد دعا کی تھی، اور اے عمر، تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے یوں بد دعا کی کہ اے اللہ، کہ کافروں کا ایک بھی گھر زمین پر باقی نہ چھوڑو، ان سب کو ہلاک کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اس وقت تم ضرورت مند ہو، اس لیے ان قیدیوں کو ان کی حیثیت کے مطابق فدیہ وصول کر کے انہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جن کے پاس مال تھا ان کی حیثیت کے مطابق فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور جن کے پاس مال نہیں تھا ان سے کہا گیا کہ ہر قیدی مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ان کا یہی فدیہ ہے۔
غزوہ بدر کے واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ثابت قدمی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، اطاعت امیر سے کڑے حالات کو اچھے حالات کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ محض دنیاوی وسائل، آلات جنگ اور سپاہیوں کی کثرت ہی جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔